نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہم نے جو ہے نیم ساکن کے قواعد کیے تھے لاسٹ پہ، تو نون ساکن و تنوین کے قواعد بہت ایزی ہیں، ان کو ہم پہلے ریوائز کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. تو نون ساکن و تنوین کے کتنے قواعد ہیں کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کریے. اور پروین اختر آپ کی ویڈیو مجھے نظر نہیں آتی، ویڈیو آن کیا کریں. جی بتائیے آپ ہمارا. پروین اختر اپنے کیمرے کو سیٹ کیا کریں. پروین اختر جی. جی ہمارا جلدی سے، شاباش، فوراً سے جو بتانے بتائیے. بتائیں آپ فائزہ، نون ساکن تنوین کے قواعد بتا دیں. میں چاہ رہی ہوں آپ بتا دیں جلدی سے، ہم آگے چلتے پھر. جی میری آواز کلیئر ہے بیٹا؟ رسپانس کیجیے فوراً سے. نون ساکن و تنوین کے کتنے قواعد ہیں؟ جی میں بتاؤں؟ جی بیٹا بتائیے. 4 اخفاء حقیقی، اظہار حلقی. اگر آپ نمبرنگ کریں گے نا، نمبر 1 نمبر 2 ایسے. جی مریم آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، مجھے نہیں آ رہی آواز آپ کی. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی ہاں جی بتائیے. جی مریم آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، کوئی اور بتایا. مقدس شاہین آپ بتائیے. نون ساکن و تنوین کے قواعد کتنے ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ میری آواز جی بیٹا بتا دیجیے، جس کو آتے ہیں انمیوٹ کریے. نمبر 1 اظہار حلقی، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفاء. ٹھیک ہے. اظہار لغوی معنی ظاہر کرنا. قاعدہ: نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار حلقی ہوگا. شاباش. ادغام لغوی معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا. قاعدہ: نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. ادغام کی اقسام: ادغام کی 2 اقسام ہیں. نمبر 1 ادغام الغنہ، نمبر 2 ادغام بغیر غنہ. ادغام الغنہ نون ساکن تنوین کے بعد اگر ادغام مع الغنہ پورا ورڈ بولیے. ادغام مع الغنہ. ادغام الغنہ، ادغام بغیر غنہ، ادغام الغنہ. نون ساکن تنوین کے بعد اگر حروف یومن میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو ادغام الغنہ ہوگا. ادغام بغیر غنہ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بغیر غنہ ہوگا. اقلاب لغوی معنی بدلنا. قاعدہ: نون ساکن تنوین کے بعد اگر آ جائے تو اقلاب ہوگا.
قاعدہ نون ساکن تنوین کے بعد ہلکی رفعی ملون الف اور با کے علاوہ باقی 16 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک رہ گیا. اقلاب کا بتایا نہیں بیٹا ہم. بس کیا اقلاب بھی معنی بدلنا. قاعدہ نون ساکن تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اقلاب ہوگا. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیک. ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں حروف کی تفخیم و ترقیق کے قواعد. آج ہم پڑھیں گے لام کی تفخیم و ترقیق، یعنی لام کو کب پر کیا جاتا ہے، کب بری کیا جاتا ہے. پیج نمبر نکال لیجیے 57. تفخیم کب ہے لام کی؟ مقدس آپ پڑھیے اور ویڈیوز آن کیجیے، اقصیٰ آپ بھی اور مقدس آپ بھی. اور کیمرے کو سیٹ کیجیے. تابندہ، فائزہ آپ کا کیمرہ صحیح نہیں ہے، اور پروین اختر کا کیمرہ ٹھیک نہیں ہوتا جی. مقدس شاہین. اقصیٰ جلیل آپ پڑھیے. آپ ساتھ ہیں، ویڈیوز آن کیجیے. تابندہ آپ پڑھیے. بیٹا آپ کا رسپانس نہیں آ رہا. کوئی کلاس میں موجود ہیں جن کی ویڈیوز آف ہیں؟ جی پڑھیے. لام کی تفخیم و ترقیق. تفخیم تفخیم و ترقیق نہیں ہوتا بیٹا، تفخیم و ترقیق. تفخیم و ترقیق نہیں بولیں گے اس کو، تفخیم و ترقیق. اسی طرح جب بھی واو درمیان میں آتا ہے اردو میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ تفخیم و ترقیق نہیں پڑھتے، بلکہ مال و دولت نہیں پڑھتے، ہم مال و دولت پڑھ لیتے ہیں ایسے. چلے جی. لام کی تفخیم و ترقیق. تفخیم لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ان کو موٹا پڑھا جائے گا، جیسے ان اللہ. سبحانک اللہم. آپ موٹا نہیں کر رہے، سبحانک اللہم پڑھ رہے ہیں آپ. سبحانک اللہ پر کیجئے. سبحانک اللہم اللہ. ربنا قد. اللہ ربنا تھا پورا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آگے اللہ ربنا. ٹھیک ہے. جی بیٹا پڑھتے جائیے آگے بھی. قدر اللہ. رفعہ اللہ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ. شاباش. آگے ترقیق لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زیر ہو تو ان کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے بسم اللہ. افتح اللہ. قل اللہم. نوٹ لفظ اللہ یا اللہم کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے، لیکن لفظ اللہ یا اللہم سے میں لام تعریف ادغام کی وجہ سے موٹا پڑھا جائے گا.
آواز آ رہی ہے؟ جی، لام کی تفخیم و ترقیق کے احکام. جی آگے آ جائیں. را، بلکہ الف کب پر ہوتا ہے اور کب باریک ہوتا ہے اس کو بھی ہم پڑھیں گے. ابھی را کو پڑھتے ہیں. پھر را کے احکام کیا ہیں آپ پڑھیے اس کو. فائزہ. را کے احکام تفخیم ترقیق. احکام نہیں بیٹا، احکام ہوتا ہے. احکام زبر پڑھیں گے. احکام. ترقیق مختلف تفخیم منظر برا ہاتھوں میں را موٹی پر ہوگی. را پر زبر ہو جیسے یرونہا. را پر پیش ہو. نمبر 2 را پر پیش ہو جیسے خیرکم. ربما. ربما نہیں، ربما. 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 نمبر 3 را مشدد پر زبر ہو جیسے کہ الرحمن. نمبر 4 را مشدد پر پیش ہو. فَإِنَّهُمْ مَرُّوا بِهِمْ. نمبر 5 را ساکن ما قبل زبر ہو. زرع مرجان. نمبر 6 را ساکن ما قبل پیش ہو. یرزقون برہان. نمبر 7 را ساکن ما قبل کسرہ عارضی ہو جیسے ارجع علیکم. ارتدوا. نمبر 8 را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمے ماں میں قبل ہو. نہیں، ماں قبل. ماں قبل. را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو جیسے ابرتاب. ارجعون. نمبر 9 را ساکن ما قبل کسرہ اور ما بعد حروف مستعلیہ اسی کلمہ میں ہو جیسے ارقاص. ارصاد. ارصاد. ارقا. ارقاق. نمبر 10 را ساکن ما قبل زبر ہو. قبل نہیں، ماں قبل زبر ہو. را ساکن ماں قبل ساکن ماں قبل زبر ہو. را ساکن ما قبل زبر ہو جیسے کہ الابصار والفجر. نمبر 11 را ساکن ما قبل پیش ہو جیسے کہ النقور. الحسن. ٹھیک ہے. نمبر 12 رام راما مضمومہ. نمبر 12 رام راما مضمومہ یعنی پیش والی را پر جب روم کے ساتھ وقت روم کیا نہیں جائے. بیٹا، روم. روم کے ساتھ. روم کے ساتھ وقت کیا جائے جیسے قدیر. نہیں ایسے نہیں وقف کیا جاتا. روم کے ساتھ وقف کا کیا مطلب ہے؟ 1/3 پڑھنا ہے حرکت کا آپ نے. قدیرو یعنی پیش پڑھنی ہے. ہاں جی، اس کو کہتے ہیں روم کے ساتھ وقف کرنا. ٹھیک ہے، تو جب وقف کریں گے ہم 1/3 پڑھیں گے حرکت کی، لیکن وہ بھی پر ہوگی. ٹھیک ہے، شاباش. ترقیقی حالتیں آپ پڑھیں پروین اختر. ترکیب مندرجہ ذیل 7 حالتوں میں را باریک ہوگی. نمبر 1 را کے نیچے زیر ہو جیسے لتوفری کا جالن. نمبر 2 عدد کے نیچے زیر ہو جیسے من الریح الرجال. نمبر 3 قبل زیر ہو انذر فرعون. اس رات باریک اور تین شرائط ہے. نمبر 1 کسرہ اصلی ہو
کسرہ اسی کلمہ میں ہو. نمبر 3 را کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلمہ میں نہ ہو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس بات کی؟ اگر کوئی چیز مشکل لگ رہی ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں، اس پوائنٹ کو دوبارہ کلیئر کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. ان شرائط میں سے اگر کوئی شرط بھی ٹوٹ جائے تو را موٹی پڑ جائے گی. نمبر را ساکن جیسے را ساکن ہو جیسے الخبیر الخیر. نمبر 2 مالا یا جس پر امالہ کیا جائے جیسے مجرہا. مجرہا بڑی زیر ہے نا، مجرہا. زیر والی راہ پر بغام کے ساتھ قص کیا جائے جیسے والفجر. مختلف وقف کیسے کرتے ہیں روم کے ساتھ میں نے بتایا تھا، 1/3 حرکت کا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، والفجری یعنی جو ہم حرکت کو کم کر رہے ہیں وہ بھی باریک ہی را کو پڑھیں گے. والفجری ری، ویسے تو ری پوری حرکت ہے نا، ہم نے 1/3 پڑھنی ہے. ٹھیک ہے والفجری. ٹھیک ہے، مختلف سی میں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے راہ سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دو طرح سے پڑھا جائے گا اس را کو. مختلف فی کا کیا مطلب ہے کہ 2 طرح سے پڑھ سکتے ہیں اس حرف کو جو ہے. اچھا، یعنی پورا اور باریک دونوں طرح پڑھا جائے گا. جیسے کل فرقین کی را ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا پڑھا ہے، را ساکن ما قبل کسرہ ہو، ما بعد حروف مستعلیہ آ جائے تو کیا کرنا ہے، پور کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پور بھی کر سکتے ہیں، لیکن علماء نے اس کی ایک توجیہ یہ نکالی ہے کہ وقفاً جو ہے کل فرقن وقفاً وصلاً، اس کا یہ ہے کہ آپ را ساکن ما قبل کسرہ اور ما بعد حروف مستعلیہ تو آ گیا ہے، تو قاعدے کے مطابق کیا ہے، اس کو پور کیا جائے. لیکن اس کی ایک اور وجہ علماء اکرام یہ لکھتے ہیں، جیسا کہ امام ابن الجزری بھی المقدمۃ الجزریہ میں بیان کرتے ہیں کہ فرقن کی را میں جو ہے خلف پایا جاتا ہے. والخلف فی فرق لکسر یوجد، ان کا یہ شعر ہے امام ابن الجزری کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. والخلف فی فرق لکسر یوجد، کہ فرقن جو ورڈ ہے اس میں جو ہے خلف پایا جاتا ہے، مطلب کہ 2 حالتیں پائی جاتی ہیں، پور بھی کر سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. کس وجہ سے، لکسر یوجد، کسرہ کی وجہ سے جو اس کے اندر ہے. یعنی کسرہ جو ہے بہت خفیف حرکت ہے، اور قاف جو ہے حروف مستعلیہ تو ہے لیکن حروف مطبقہ بھی نہیں ہے، اتنا پور بھی نہیں ہوتا، اور کسرہ جو ہے اور کسرہ کی وجہ سے اور تفخیم میں کمی آ جاتی ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں فرقین کا جو ورڈ ہے نا، ان کو دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، پور بھی کیا جا سکتا ہے اور باریک بھی. فرقین آپ پور کر لیجئے، فرقین باریک کر لیجئے، فرقین دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں آپ. بات سمجھ آ گئی؟ فرقین کے حوالے سے کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی بات اس کی؟ اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی دوبارہ پوچھ لیجئے. فرقین کے بارے میں نے بتایا کہ اس کو قاعدے کے مطابق جو ہم نے پڑھا ہے، را ساکن ما قبل کسرہ ما بعد حروف مستعلیہ پور کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن علماء اکرام نے ایک اور جو ہے اس کی توجیہ بیان کی ہے، جیسا کہ امام ابن الجزری نے بھی اپنے المقدمۃ الجزریہ میں لکھا ہے کہ والخلف فی فرق لکسر یوجد، کسرہ کی وجہ سے فرقین کے جو ہے اس کی وجہ سے قاف کے نیچے جو کسرہ ہے اس کی وجہ سے جو ہے را کو باریک پڑھا جائے گا، اس وجہ سے کہ قاف جو ہے حروف مطبقہ میں بھی نہیں ہے اور کسرہ ہے قاف کے نیچے. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے 2 وجہ پڑھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہوگی اس بات؟ نہیں باجی ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے نوٹس پلیز گروپ میں شیئر کر دیں. نوٹس اس کے یہی ہے کہ بک سے ہی میں بس بتا رہی ہوں، اور تو کوئی نوٹس نہیں ہے اس کے.
بات کلیئر ہے؟ السلام علیکم، میری آواز کلیئر ہے؟ آواز نہیں آئی تھی. جی بیٹا، کیا چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی پوچھ لیجئے. کہ ابھی آپ نے بولا کلیئر ہے تو پھر آئی ہے، بس کلیئر ہے. کلیئر ہے؟ آپ کو کلیئر ہے کہ نہیں بتائیے. آپ کو کلیئر ہے؟ لیسن کلیئر ہے؟ چلے تو مجھے سب پھر سمجھا دیں، آپ کی آواز نہیں آئی تھی. اوکے. کس چیز میں آواز نہیں آئی تھی؟ کیا چیز دوبارہ سمجھاؤں؟ بتا دیجیے. باجی یہ آ رہی تھی نا. کون سے والا؟ کے بارے میں بتا رہی تھی آپ. بیٹا مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. بتا رہے تھے اسے آپ ریپیٹ کر دیں. چلے بیٹا، مجھے آواز کلیئر نہیں ہے. آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ شاید بارش کی وجہ سے نیٹ ایشو کافی زیادہ ہے. نہیں آتی. چلے ریکارڈنگ ہوگی، انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ یہ چیز سمجھ آ جائے گی. مختلف ہی کی یہ ساری حالتیں آپ نے یاد کرنی اچھے سے، انشاءاللہ گروپ میں آپ سے سنی جائیں گی. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،